من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى إِلَى آخِرِهِ۔ یہ قرآن مجید سورۃ نساء کی آیت مبارکہ ہے، 5واں پارہ اور اس کا 3واں رکوع ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے کل شروع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ اچھائی کی جائے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کی جائے، یتیموں کے ساتھ اچھائی کی جائے، مسکینوں کے ساتھ اچھائی کی جائے اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھائی کی جائے۔ پڑوسیوں کی 3 قسمیں قرآن مجید نے بیان کی تھی، کل ان کا تذکرہ ہوا۔ آج میں آپ سے یتیم کے بارے میں تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی بچے کو یتیم نہ کرے، بچی کو یتیم نہ کرے۔ اس کو کہتے ہیں جس کا باپ دنیا سے چلا جائے اور وہ نابالغ ہو، بچہ ہو اس کو یتیم کہتے ہیں، بچی ہو اس کو یتیمہ کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کی پرورش کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ شفقت سے اور محبت سے پیش آنا اور ان پر خرچ کرنا بڑا درجہ ہے اور بڑا رتبہ ہے اور بڑا مقام ہے۔ ان کے بارے میں اور ان کے حقوق کے بارے میں اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کو جمع کرتے ہیں اور پھر قیامت میں مرنے کے بعد آگ کے اندر وہ داخل ہوں گے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ بہت ڈر گئے۔ جن کے گھروں میں یتیم تھے اور ان کا کھانا اپنے کھانے کے ساتھ مشترکہ کیا ہوا تھا، بڑے ڈر گئے کہ اب کیا ہوگا کہ ان کا کوئی لقمہ ہماری طرف نہ آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی، اگر کوئی یتیم پر اپنے مال سے خرچہ نہیں کر سکتا اور یتیم اس کی طاقت رکھتا ہے اور اس کا وہ کفالت کرنے والا ہے، تم ان کے مال کے ساتھ شریک ہو جاؤ، اپنا مال اور ان کا مال اکٹھا کر لو، لیکن خیال رکھنا ہے کہیں ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور ان کے مال کا زیادہ خرچہ ان کے اوپر نہ ڈال دو۔ یتیموں کا خیال رکھنا یہ بڑا درجہ اور رتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی بعثک بالحق، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے سچ کے ساتھ بھیجا ہے، لا يعذب اللہ یوم القیامہ من رحم الیتیم، قیامت میں اللہ اس کو عذاب نہیں دیں گے جو یتیم کے ساتھ مہربانی کرنے والا اور یتیم کے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یتیم کوئی رشتہ دار ہو، تبھی محلوں میں، عزیز و اقربا میں، دور دراز میں، تعلق والوں میں پتہ ہے جوان آدمی چلا گیا، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ چلا گیا، ان کی خیریت پوچھنا، پیار کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا، ان کے ساتھ ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان کی غلطی کے اوپر ان کی نشاندہی نہ کرنا اور ان کی غلطی کے اوپر ان کی اصلاح کی کوشش نہ کرنا، کچھ نہیں لگتا۔ خدا کے لیے یہ مت ذہن میں بٹھانا کہ منو کی نہیں، ہاں ہمارے لیے ہے، یہ یتیم ہے، ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے، یہ ہمیں دوزخ سے بچائیں گے، یہ آگ سے بچائیں گے، یہ اللہ کے قہر سے بچائیں گے، اللہ کے غضب سے بچائیں گے۔ لیکن نفرت نہیں کرنی، ان کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آنا ہے، ان کو اچھائی کی طرف لانے کی کوشش کرنی ہے اور ان سے بڑے محبت کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ ان کو روکنا ہے برائی سے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے السائی علی الارملہ والمساکین، فرمایا جو آدمی مسکینوں کے ساتھ اور اس طرح جو کمزور ہیں ان کے ساتھ ان کے لیے کوشش کرنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کالقائم لا یفتر وکالصائم لا یفتر، کہا اس عبادت گزار کی طرح ہے جو عبادت کے اندر کوئی سستی نہیں کرتا۔ یتیم کے لیے محنت اور کوشش کرنے والا اس نماز پڑھنے والے کے لیے ہے جس نے نماز پڑھی اور اس کے اندر کوئی کوتاہی نہیں، بڑی لمبی نفلی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے بڑے نفلی مسلسل، اور اس کے اندر افطاری نہیں کرتا، مسلسل آج بھی روزہ کل بھی روزہ۔ اس طرح روزہ رکھنے والا جس طرح اللہ کو محبوب اور اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے والا ہے، اس طرح مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ تعاون کرنے والا درجے والا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، احب البیت، گھروں کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ گھر، آپ کے اے سی لگا ہوا ہو، اس میں سولر سسٹم لگا ہوا ہو، اور اس کے اندر الماری ہو اور بہت کچھ اس کے اندر ساز و سامان موجود ہو، یہ ہماری فکر ہے، میری فکر ہے، آپ کی فکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البیت الی اللہ، اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ پیارا، محبوب اور اچھا گھر ہے، بیت فیہ یتیم مکرم، جس گھر کے اندر کوئی یتیم ہو اور اس کی عزت کی جائے اور اس کا اکرام کیا جائے، وہ گھر اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پیارا گھر ہے اور محبوب گھر ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، آپ نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم پر ہاتھ رکھنے والا، اس کا سہارا اور اس کے خیال رکھنے والا جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح کہاتین، یہ دو انگلی شہادت کی اور ساتھ والی، جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ یتیم کا خیال رکھنے والا اللہ جنت بھی دے گا اور جنت میں آپ کا ساتھ بھی دے گا، تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرا آپ سے خیال، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یتیموں کے ساتھ شفقت کریں، عزیز و اقربا میں ہوں، محلوں کے اندر ہوں، بڑے پیار سے پیش آئیں، چپکے سے یاد پتہ کر لو ان کا اخراجات کا کیا معاملہ ہے، پتہ چلا گیا، اب ان کا گزران کس طرح ہو رہا ہے اور اب ان کا وقت کس طرح، فیسیں کہاں سے آتی ہیں، کوئی بیمار ہے گھر میں تو دوائیوں کا کیا سلسلہ ہے، یہ بل جو آتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں، کوئی ان کی آمدن کیا ہے، اخراجات کیا ہیں، نظر کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا جنت میں اس طرح ہوگے جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں، جنت کے اندر تمہیں میرا ساتھ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی محلے میں یتیم ہے، آپ نے فرمایا اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے پیار کا، جتنے سر کے نیچے، ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے سر کے، اللہ ہر بال کے بدلے میں اس کو نیکی دے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں نیکیاں کتنی ہیں اور ہم اس سے بعد ہمارا اس طرح کوئی دھیان نہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ قرآن مجید میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، والدین سے اچھائی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرو، یتیموں کے ساتھ اچھائی کرو، مسکینوں کے ساتھ اچھائی کرو اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھائی کرو۔ کہا جو یتیموں کا مال کھائے گا وہ آگ کھائے گا، کہتے ہیں کہ یہ مال کی آمد میں آگ بن جائے گا، یا اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر ہی یہ مال آگ ہے اور اس کی تباہی ہوگی اور بربادی ہوگی۔ دیکھو اس کا اس دنیا کے اندر کیا حشر ہوگا۔ اللہ بچائے، اللہ یتیمی سے بچائے، اللہ نوجوانوں کو زندگی جو چھوٹے ہیں اللہ ان کے بزرگوں کا سایہ تعدیر صحت کے ساتھ ان کے سروں کے اوپر باقی رکھے، اگر کوئی ہیں تو پھر ان کے ساتھ پیار کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو ہے بڑے خوش ہوں گے، مجھے بھی اور آپ کو بھی اور سب کو اللہ اس کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ ہمارے محفل قبول، جو بیمار ہیں اللہ صحت دے دے، ہمارے دوست احباب جو فوت ہوئے اللہ ان کی مغفرت فرما، یتیم بچے ہیں اللہ
ان کی پرورش کا صحیح انتظام فرما۔ اللہ ان کو بے راہ روی سے بچا لینا، نمازی بنانا، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنانا۔ اللہ ان کو دنیا بھی وافر دینا اور اللہ ان کو دین کا بھی تابع، اللہ ان کو دنیا بھی دینا اور اللہ ان کو آخرت کی کوشش کی بھی توفیق دینا۔ اللہ ان کے لیے ہر پریشانی سے حفاظت فرما، یا کی مدد سے اللہ ان کی ضروریات کا انتظام فرما۔ اللہ ہماری دعائیں یتیموں اور مسکینوں کے حق کے اندر قبول فرما۔ اللہ ان کی دعاؤں کے اندر ہمارا حصہ بنا۔ ہمارے والدین بہن بھائی جو فوت ہوئے عزیز و اقربا مغفرت فرما، رشتہ دار مغفرت فرما، بچوں کو بہن بھائیوں کو جہاں ہیں اللہ ان کے لیے ساری خوشیوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ ان کو اپنے بچوں کی خوشی نصیب فرما۔ اے کریم ہماری دعائیں قبول فرما، وطن عزیز پر اپنی رحمتیں اور مہربانی نازل فرما۔ 23 مارچ پاکستان کا دن آزادی کے بارے میں اعلان اور آزادی کے بارے میں تذکرہ، اللہ جن لوگوں نے کوشش کی اللہ ان کی قبروں کو منور کرے، جو اس کے محافظ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، جو اس کے دشمن ہیں اللہ ان کو ناکام فرما۔ ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ